بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو بظاہر چشم زدن میں رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان کرنا چھوڑ دو، میری حمد کرنا بند کر دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے سجا دو، میری فرمانبرداری کا کلا اپنے سر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنا بند کر دو۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ مشرق سے مغرب تک جتنی قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی بادشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی، بلکہ ایسی سواری کسی نے دیکھی بھی نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر حسین رات ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ ستارے اپنی پوری آب و تاب سے جلملا رہے ہیں۔ آدھی شب گزرنے کو ہے۔ یکا یک آسمانی دنیا کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان سے اتر کر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے لبوں سے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چوم لیتے ہیں۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لیے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں، حضور تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو دھو دیا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا، سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس موقع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک کا جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب و مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور، سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، مہمان بھی نور تو میزبان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، ریگستانوں، سرسبز وادیوں پر سفر کرتی ہوئی وادی بطحا پر پہنچی، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں: حضور، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ جاتا ہے، جہاں قدسیوں کا ایک جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے قریب آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پر انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا، کون؟ جواب دیا، جبرائیل۔ دربان نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دربان نے کہا، مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین کا استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے،
اب اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم الہی پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔